کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ کتنی سچی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ منافقین بھی جو بات کہتے تھے وہ سچی بات کہتے تھے، لیکن رب العالمین نے دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا واللہ یعلم، کہا کہ بے شک اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب بڑی خوبصورت اس میں لطیف بات ہے کہ ان کو جھوٹا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور جبکہ وہ منافق بات سچی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر کذب کا جو لفظ ہے جھوٹ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں جو جھوٹ ہے نا، یہ کذب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ کذب وہاں استعمال ہوگا جہاں پر قول اور فعل میں فرق ہوگا، ایسی جگہ جہاں پر انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یعنی کہ اس کے باطن اور ظاہر میں، اس کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے گا، وہ کاذبین ہے، یعنی کہ زبان سے سچی بات کہہ رہے وہ منافق کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کاذبین کہا، اور وہی منافق ہے، اور انہی کے لیے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ کاذبین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب اس آیت کو غور کیجئے تو ہمارے پورے معاشرے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، قرآن پر ایمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن آپ بتائیے کہ یہ زبان سے کہنا اور عمل ان کا کیا ثابت کر رہا ہے؟ تو کیا اس آیت کی زد میں وہ تمام لوگ نہیں آ جاتے، ہم تمام لوگ، پورا معاشرہ، کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل ہمارا کچھ ہے؟ یہی منافقت ہے، یہی کذب ہے، اور انہی کے لیے یہ آیات موجود ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا کہ اللہ کی راہ سے وہ رک سکے، یعنی کہ انہوں نے مختلف ہیلے بہانے اور مختلف قسم کی قسمیں اٹھائی ہوئی تاکہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے بچ سکے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو یہ معاشرہ مجھ سمیت ہم لوگ مختلف چیزوں کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے بیٹھے، یعنی کہ اپنی اولاد کو زیادہ اہمیت دے بیٹھے، اپنے ماں باپ کو زیادہ اہمیت دے بیٹھے، اپنے بچوں کے مستقبل کو زیادہ اہمیت دے بیٹھے، اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں تو اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا، میں دین کے کام میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، میں دین کے کام کے لیے سب کچھ نہیں نثار کر سکتا، مطلب اس طریقے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہوا ہوتا ہے، خود اپنے اندر یہ دلائل قائم کیے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ روزگار کا معاملہ بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں، ہر انسان، ہم اور آپ کا الحمدللہ آپ سب کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تجربہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کیا جوابات ملتے ہیں، کیا رویہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کہ اللہ کی راہ سے تاکہ رکے رہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید وضاحت کر دی اس قذب کی، کہا یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے
پھر دل سے کافر ہوئے. اب آپ نے دیکھا کہ زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے کفر کیا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہے. اچھا منافقین کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کوئی خاص طبقہ ہے. یہ ہر وہ طبقہ، ہر شخص اس طبقے سے تعلق رکھ سکتا ہے یا رکھتا ہوگا کہ جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل سے کچھ کہتا ہے. بہت ہی خطرناک ترین بات ہے. جب اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کی محفل میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر منافقین آ کے باتیں کر سکتے ہیں اور موجود ہو سکتے ہیں اور نماز میں پہلی صف میں ہو سکتے ہیں، تو کیا آج اس معاشرے میں ہمیں یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ تو کہا کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. اب دیکھا آپ نے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت ہے کہ وہ اور دور ہوتے چلے گئے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور ان کی ایک نشانی اور یہ بتائی کہ اور جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، یعنی کہ جسمانی طور پہ بڑے وجاہت، بڑی وجیح شخصیت نظر آئے، بڑی اعلیٰ قسم کی پرسنالٹی نظر آئے، بڑا دراز قد، چوڑا سینہ، ان کے رنگت ان کی انتہائی وجیح کہ جن کو دیکھ کر آدمی مروب ہو جائے، جو بولنے لگے تو ان کی بات سننے کو جو ہے وہ آمادہ ہو جائے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں تو ان کی بات غور سے سنیں، یعنی کہ جب وہ بولیں تو لوگ ان کی باتوں کو غور سے سننے بیٹھ جائیں. بالکل ایسا ہی معاملہ، ایسا ہی رویہ ہم اور آپ یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ باتیں کرتے ہیں، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور عملی میدان میں عملی طور پر بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. فرمایا کانہم خشوب مسندہ، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، یعنی کہ لکڑی ہے. جیسے دیوار پہ کوئی لکڑی آپ لگاتے ہیں کوئی تصویریں ٹانگنے کے لیے، یا پہلے جو چھتیں بنتی ہیں وہ کڑیاں ڈلتی ہیں، بیم کے طور پر لکڑی کے شہیتر تنے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے شمار کیا. تو کہا کہ گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، یعنی کہ وہ باہر سے تو بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت نظر آتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی بودے اور کھوکھلے شخصیت ان کی ہوتی ہے. فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے. اب ان کی کیفیت، جن کی کیفیات، ان کی نشانی، ان کا جسم، آپ غور کر رہے ہیں کہ پوری علامات بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست لباس میں، بڑے خوش شکل، بڑی بہترین جسامت، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے یہ بھی ہے. تو اچھا پھر ان کی ایک یہ کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی آواز سنتے ہیں، کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، کوئی اپنے قافلے میں کوئی آواز اونچی گفتگو کر رہا ہے یا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی آواز اگر پکار رہا ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی بات بتانے لگا ہے، یہ میرے خلاف شاید یہ بات کر رہے ہیں. ہر لمحے گویا انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ باتیں اور راز شاید کھلنے والے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، تو اللہ کی مار ان پر پڑے گی، کہاں اوندھے جاتے ہیں. تو یہ منافقین کا انجام یہ ہونا ہے، اس میں ان کی علامات جو ہے وہ بتائیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں. اچھا یہ منافقین کا خاص جو ذکر ہو رہا ہے، یہ اس میں ایک ابن ابی، عبداللہ بن ابی، اس کا ذکر ہے اور اس نے جو کچھ کیا، اور منافقین کا سرغنہ اور سردار بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس سے متعلق جو ہے یہ آیات ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی طرف تاکہ وہ تمہارے لیے معافی چاہیں، تو جب اس سے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھئی تمہارا جھوٹ تو کھل گیا،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی تھی جو کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تھی. اور اس نے کہا تھا، ایک جنگ سے واپسی کے موقع کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ اب جو ہے جب ہم پہنچیں گے اپنے شہر میں، اس کا ذکر اگلی آیات میں بھی آئے گا، تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل جو ہیں ان کو باہر نکالیں گے، اور اس طرح کی باتیں کی. اور کہا اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کو مال دینا ختم کر دو، تو یہ خود ہی یہاں سے نکل جائیں گے، خود ختم ہو جائیں گے اور ہمارے سروں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کی اس نے بکواس جو ہے وہ کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ وہ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا. اور پھر عبداللہ بن ابی کو بلا کے یہ بات جب پوچھی تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر دی. تو جب یہ بات کھل گئی تھی تو اس کو پھر لوگوں نے کہا کہ اب تو جا کے تم اللہ کے رسول سے معافی مانگ لو اور اعتراف کر لو اپنی غلطی کا. تو یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تمہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں رسول اللہ کے پاس آنے کی بجائے. اب رسول اللہ معافی مانگنے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر جو ہے وہ سب سے پہلے تو اعتراف جرم کرے. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتراف کرے اس بات کا، تو پھر اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کا سامان عطا کرے. لیکن وہ تکبر کی وجہ سے منہ پھیر لیتے ہیں وہاں سے. فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ رسول یقیناً آپ ایک مشفق قلب کے مالک ہیں اور ہر لمحے اپنی امت اور ان کو چاہتے یہ ہیں کہ یہ جہنم سے اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں، لیکن آپ کے چاہنے سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بات یہ کہ ہم نے اختیار اور ارادہ مکمل طور پہ عطا کیا انسان کو، اور وہ خود اپنی مرضی سے رضامندی سے اگر قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. اب یہاں بہت بڑی باتیں سامنے آ چکی ہیں، مطلب یہ ذہن کھولنے کے لیے. اب اگر لوگ، اب یہ جس کے لیے آیات اتری تو منافقین تھے نا، وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے نا، تو کیا آج منافقین موجود نہیں ہیں جن کی زبان پہ کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے؟ تو ہم کس بنیاد پر جو ہے بالکل تکیہ کر کے اور بڑے پرسکون جو ہے وہ لمبی نیند جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کا قانون کیا ہے؟ بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.